یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی جی گاسپل آف جان چیپٹر 5. کون کس کو یاد ہے کہ کہاں پر ہم نے اس کو چھوڑا تھا؟ وہاں پر جہاں پر 38 ایئرس کے بیمار کو، مفلوج کو خداوند نے شفا دی، ہیل کیا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ کون سا دن تھا؟ سبت کا دن تھا، اور اس دن خداوند نے اس 38 سال سے جو اس مرض میں مبتلا تھا اس کو شفا دی. اور اگر آپ غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا خداوند کو پتہ نہیں تھا؟ ایون ہی واز observing the Sabbath, every single Sabbath. تو why he was doing that on that day, سبت کے دن ہی وہ کیوں ایسا کام کرتا تھا؟ کہ موسٹ آف ٹائم آپ دیکھیں کہ یہودیوں کے ساتھ اسپیشلی جو ریلیجس لیڈر تھے ان کا کلیش اسی بات پہ ہوتا تھا کہ وائی یو آر ڈوئنگ دس آن سیبت ڈے، اس دن تو کیوں یہ کام کرتا ہے. دیٹ واز اسٹارٹ آف کہہ سکتے ہیں ان کا آپس میں جو کلیش تھا اس جھگڑے کا. تو آپ کو بار بار ایسا ملے گا جیسے جانتے بوجھتے ہوئے ڈیلیبریٹلی خداوند یسوع مسیح ایسا کرتے تھے ان کو پرووک کرنے کے لیے جو ریلیجس لیڈر تھے، کہ وہ جانیں، اس سے کویسچن کریں کہ وائی یو آر ڈوئنگ. دین ہی گاٹ اپرچونٹی ٹو ڈکلیئر ٹو دیم وائی آئی ایم ڈوئنگ دیٹ اینڈ ہو آئی ایم. آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر وہ جب بھی کسی کو شفا بخشتے تو وہ کہتے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. چل پھر، اسی کو بھی اس نے یہی کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر، یعنی کہ لوگوں کو ذرا پتا چلے، اور وہ بھی سبت کے دن. جبکہ خداوند کہہ سکتے ٹھیک ہو گیا، چل بھی ٹھیک ہے، گھر چل چلائے، گو ہوم اینڈ سیلیبریٹ کر، خوشی منا. یا کوڑیوں کو جب شفا دی، گو ٹو دا پریسٹ اینڈ ٹیل دیم واٹ ہیپن ٹو می. ایکچولی مین جو پرابلم تھی وہ ریلیجس لیڈر کے ساتھ تھی کہ خداوند ان کو آبزرو کروانا چاہتے تھے، ان کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ کام جو ہوا ہے، ایون کورٹ کا جو کورٹ کی کسی کے پاس وہاں پہ کوئی آئی نہیں سی ایسی میڈیسن اور ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اس کو کیور کر سکے، لیکن تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ جو کر رہا ہے وہ کون ہے، کون سی یہ ڈیوائن پاور ہے جس سے ہوتا ہے، تاکہ وہ جانے، وہ ان کو بتانا چاہتے تھے. اور یہودی جو تھے ان کو اسی بات پہ اعتراض تھا کہ سبت کے دن، سبت کا حکم توڑنا، سبت کے دن ایسا کرنا ان کے لیے ایک گناہ تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح اصل میں ان کو بتانا چاہتے تھے کہ آئی ایم کون ہوں، میں سبت کا مالک ہوں، اور آئی کین ڈو واٹ آئی وانٹ، کیونکہ میں خدا ہوں. کیونکہ سبت کے دن رحم کرنا اور کسی کی جان بچانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو ویسے ہی پڑا رہنے دیں. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں چیپٹر 5 ورس 15 سے، جب وہ شفا پا کے چلا گیا تو یہودیوں نے اس کو دیکھا تو اس کو منع کیا کہ وائی یو آر ڈوئنگ دیٹ. تو اس نے ایون کہا کہ مجھے تو پتا بھی نہیں کہ کون آدمی ہے. تو ورس 15 میں لکھا ہے جب وہ دوبارہ مسیح کو ملتا ہے خداوند کو، اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے. اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے کیونکہ وہ ایسے کام سبت کے دن کرتا تھا. ورس 17 یہ ہے ان کو بھڑکانے کی، پرووک کرنے کی، بلکہ غصہ دلانے کی کے لیے ایک اور سمجھنے کے خداوند نے ان کو تیر پھینکا ان کی طرف. لیکن یسوع نے ان سے کہا میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں. یہ ایک نیا انکشاف تھا، دیٹ نیو تھنگ. پہلے تو وہ صرف سبت کا حکم توڑتا تھا، وہ اس سے بڑے ناراض تھے، اور یہ ایک نئی بات کہہ دی. ورس 18 اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا
بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا. بہت سے لوگ اس چیز پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں, بڑے اٹیک کرتے ہیں کہ when Jesus even said I am God or I am the son of God. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو یہودی تھے اس کی اپنی قوم تھے, اور they knew each other's dialogue, language, اور سب کچھ ان کو پتا تھا. They understood, اور that was actually trigger کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا. They wanted to kill Jesus because of this. کیونکہ آپ کئی جگہ پڑھیں گے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کون سے اچھے کام کی وجہ سے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, مجھے پرسیکیوٹ کرتے. تو انہوں نے کیا کہا کہ کسی اچھے کام کی وجہ سے نہیں, بلکہ تو اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے. They understood. They didn't have problem to understand کہ what is actually mean when Jesus کہتے ہیں کہ میرا باپ کہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے میرا باپ کارپینٹر جوزف, کیونکہ اس وقت تک جوزف بھی ایون مر چکا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. ورس 19, اور اس ورس سے آپ دیکھیں گے, اب غور سے اس پیسج کو سنیں, 29 تک میں پڑھوں گا کہ اس پورے پیسج میں, بلکہ پورے چیپٹر میں آپ کو موقع ملے گا جا کے گھر پڑھیں تو کتنی دفعہ باپ اور بیٹے کا ذکر آتا ہے. ہاؤ مینی ٹائم. اور یہ چیپٹر ایون یہوہ وٹنس, مورمنز اور ایون دوسرے ریلیجن مسلمز کے لیے یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. دے کانٹ ایون فیدم, کہ اس کو کنٹین نہیں کر سکتے کہ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں. تو لسن, پس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے, کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے, جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے, بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو. کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا, بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے, تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں. جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا, بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے, بلکہ ابھی ہے, کہ مردے خدا کے بیٹے سن آف گاڈ کی آواز سنیں گے, اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے. کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے, بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا, اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے. اس سے تعجب نہ کرو, کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے, وہ جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے, اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے. خدا کتنی دفعہ بیٹے اور باپ کا ایکویلٹی ود گاڈ. ایکچولی دس از کہہ سکتے ہیں کہ ویری ویری امپورٹنٹ اور ویری ویری گریٹسٹ پیسج ان ہول بائبل, جہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے خود ہمسیلف ہی ڈکلیئر ہو آئی ایم, میری اتھارٹی کیا ہے, میرا باپ کے ساتھ لنک ریلیشن تعلق کیا ہے. اس سے زیادہ, اور اس کے بعد آپ ایون چیپٹر 10 میں جان جا کے پڑھیں گے جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں میں اور باپ ایک ہیں. اور لیکن یہ جو چیپٹر ہے ویری رچ چیپٹر,
جہاں پہ جا کے جہاں میں خاص طور پر خدا یسوع مسیح نے تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ اباؤٹ 7 ٹائپ آف کلیم کیے جو اس کو خدا کے برابر بناتے ہیں. اس کے بعد ہم خداوند نے موقع دیا تو دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم کہ وہ اپنے ان دعووں کی، اپنے جو اتنے بڑے بڑے خداوند یسوع مسیح نے کلیم کیے ہیں اس کو ڈیفینڈ کے لیے آگے وہ کون سی گواہی دیتے ہیں. پورا چیپٹر جا کے گھر میں پڑھیں گے تو آپ کو بار بار پتا چلے گا کہ کس طرح خداوند اپنے آپ کو خدا اور خدا کا بیٹا بناتے ہیں. اتھارٹی، ڈیوائن پاور ان کے پاس کیا ہے. اور یوحنا کا اگر آپ شروع سے ہم پڑھتے آئے ہیں، آپ دیکھیں کہ جان جو اس کا رائٹر ہے اس کا مین اصل میں پرپز یہ ہے کہ وہ ہر طریقے سے مسیح کو کیا ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہے ایز اے گاڈ. اس کا سٹارٹ سے یہی سٹائل تھا کہ وہ کون ہے اصل میں، اس کی اتھارٹی، اس کی ڈیوائن پاور، ڈیوائن رول جو ہے. ان دا بگننگ واز دا ورڈ، ورڈ واز ود گاڈ اینڈ ورڈ واز گاڈ. یہ شروع سے اس کا. اور یہاں پہ آ کے پہلے انہوں نے جان دا بیپٹسٹ کے ذریعے سے، ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے، خدا باپ کے ذریعے سے ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹیسٹمنی، لیکن یہاں پر آ کے ایک گینڈیو سٹیٹمنٹ ہے جو خدا یسوع مسیح کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ کیا خدا یسوع مسیح نے اپنے بارے میں بتایا. پورا چیپٹر از اے فیسینیٹنگ چیپٹر، ونڈرفل چیپٹر ہے. جتنا بھی اس کو آپ غور کریں، بار بار پڑھیں، یو ول بی امیز کہ اس میں خدا یسوع مسیح نے کیا اقرار کیا ہے. اور جو آپ کے دلوں میں کبھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی ٹائپ کے کوئی تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو خدا یسوع مسیح کی ڈیوینٹی کے بارے میں، ان کی الوہیت کے بارے میں کہ who actually is he، تو آپ کو اس میں سے کافی مدد ملے. جب وہ اپنے آپ کو خود کہتا ہے کہ ہیونلی فادر جو ہے میرا باپ ہے، تو یہودی جو ہوتے وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. ان کے لیے ایک بہت بڑا کفر تھا. دیٹ واز گریٹ بلاسفمی اگینسٹ گاڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہوتی کہ جیسے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں خداوند نے ایسا نہیں کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہودیوں نے اس کو یہ کہا کہ تو اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر فوراً ان کو کلیئر کر دیتے، کہتے نو 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 بردر، وائی یو آر تھنکنگ لائک دیٹ، کیوں تم برے برے خیال اپنے دل میں لاتے ہو، میں نے ایسا کوئی کفر نہیں بکا، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، آپ غلط سمجھے ہو. لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ تردید کرنے کی بجائے اگلی آیت جو پڑھی 19 میں، وہ ایک اور بڑا ان کے اوپر سمجھ دو کہ بم تھا گرانے والا. جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں یہ نہیں کہ نو نو آئی ایم ناٹ دیٹ، بلکہ وہ کہتے ہیں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، ویریلی ویریلی، ٹرولی ٹرولی، سولملی آئی ایم ڈکلیئر آؤٹ ٹو یو، کیا کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے. یہ ایک اور زیادہ ان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں جب تک وہ اپنی بات کرتے رہے، ان کے منہ میں سمجھتا ہوں پہلے کھلے تھے پھر لٹکنے شروع ہو گئے ہوں گے. تو اینڈ پہ خدا یسوع مسیح کہتے ہو، ہاں ان کے چہرے دیکھ کے انہیں کہا گیا حیران نہ ہو، تعجب نہ کرو، پریشان نہ ہو، جو کچھ میں کلیم کر رہا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے کہ یہ سارا کچھ اور زیادہ کلیئر ہوگا. 7 ٹائپ یہاں پہ خدا یسوع مسیح بات کرتے ہیں. ایک پہلا بات کرتے ہیں کہ کام کرنے میں برابری، اس کے بعد علم میں برابری، نالج میں، ہی جتنے کام وہ کرتا ہے خداوند اس کو بھی معلوم ہے، اس کو بھی دکھاتا ہے. پھر مردوں کو زندہ کرنے کی برابری، پھر اس کے بعد ججمنٹ کی، عدالت کرنے میں برابری، پھر آنر میں، تعظیم کرنے میں برابری، اس کے بعد نئی زندگی بخشنے میں برابری، نیو لائف، اور اس کے بعد قائم بالذات، اس کے برابری اس کی ذات ہونے کے، کہ اس کے پاس وہ پاور ہے کہ اگر خدا کے پاس وہ پاور ہے گیونگ لائف، تو اس کے پاس بھی وہ پاور ہے. خداوند جب ہم یہ ورس 19 میں پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ جو کچھ باپ کو وہ کرتے دیکھتا ہے وہ ان کاموں کو وہ بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. سیم مینر فادر ڈو، the same manner son do that. یہاں پہ خدا کے ساتھ اس کا
اتنا گہرا تعلق ہے باپ اور بیٹے کا کہ کوئی کام ایون خدا کچھ بھی کرنا چاہتا ہے وہ مسیح یسوع کے بغیر نہیں کرتا. وہ اس کو پتا ہے. He showed him. Same manner آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ کسی کو نجات دیتا ہے, کسی کو اچھا کرتا ہے, کسی کو زندہ کرتا ہے, پہلے خدا اس کے ساتھ ہے. کبھی کبھی ان باتوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ سم تھنگ از گیون ٹو ہم, سم تھنگ آلریڈی باپ کچھ کرتا ہے اس کے بعد بیٹا کرتا ہے. اٹس مین ہی از ہائر دین سن. لیکن آپ کو ہمیشہ ایک ورس یاد رکھنی چاہیے. آلویز ریمبر ون ورس, دیٹ از فلپیوں چیپٹر 2 ورس 6 and 7 میں آپ کو پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا لیکن خدا کے برابر ہونے کی چیز کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا, بلکہ اپنے آپ کو کیا کیا؟ خالی کر دیا, ایمٹی کر دیا. دیٹ واز all اس کی جو اتھارٹی ایٹریبیوٹس ہے خدا کے, ان کو اس نے اگر خالی کچھ کیا تو what was that؟ اگر خدا کا کلام میں بتاتا ہے کہ he left something, he put aside something, what was that؟ کہ وہ خالی اپنے آپ کو اس سے کیا. تو لیکن جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے آپ کو اپنے آپ کو خالی کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ he stopped to be God, he ceased to be God, still he was God. لیکن کچھ ایسی اتھارٹی جو ایسی ایٹریبیوٹس ہے جو خدا ہوتے ہوئے اس نے اس کو یوز نہ کرنے کے لیے لمیٹڈ اپنے آپ کو کر لیا, اپنے آپ کو انسانی روپ میں لے آیا اور انسان بن کے اس نے وہ ہمارے درمیان ہی نہ رہا بلکہ ہم جیسا ہو گیا, ہم جیسی زندگی اپنائی, ہم جیسے دکھ درد بھوک تکلیف پین سب کچھ صحیح. اگر وہ اس حالت میں آ کے بھی خدا ہی بنا رہتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری پین کو شاید نہ ہی سمجھ سکتا اس طرح, بلکہ اس نے وہ کچھ سارا کچھ برداشت کیا جو انسان ایک کر سکتا ہے ایک اس باڈی میں ہوتے ہوئے, کہ جو کچھ وہ باپ کو کرتے دیکھتا ہے وہی وہ کرتا ہے. سیم تھنگ, کیونکہ اس کوئی کام جو اس کو کرنے کا اختیار ہے وہ بالکل ایک مشترک ہیں آپس میں. جہاں خداوند یسوع مسیح کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جو خدا اور اس کے دونوں ڈفرنٹ ہو. ہی از اکول ٹو گاڈ بٹ ناٹ انڈیپینڈنٹ. خود مختار نہیں ہے. کیوں خود مختار نہیں ہے؟ کیونکہ وہ پورے طور پر خدا اور روح القدس وہ ایک چیز میں ہمیشہ ایگری ہیں. ہر چیز میں تینوں الگ ضرور ہیں لیکن دے آر ناٹ ڈس اگری اور سم تھنگ ہولی اسپرٹ سم تھنگ ایلس کرے, باپ کچھ کرے اور بیٹا کچھ کرے. دے ڈو ایوری تھنگ ان ون کارڈ ان ون مائنڈ, کیونکہ دیر از اونلی ون مائنڈ. تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں خدا نے اس کو لمیٹڈ کیا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں اس کو اختیار, جہاں پہ اس کو اختیار ہے انسان ہوتے ہوئے وہاں پہ خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں مجھے اس چیز کرنے کا اختیار ہے, اور کچھ چیزوں کا اسے انسان ہوتے ہوئے اختیار نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ جیسے ہم بعد میں پڑھیں گے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ سیکنڈ کمنگ کے بارے میں جب بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس ٹائم کے بارے بیٹا بھی نہیں جانتا, اس کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو خدا ایکچولی جب وہ کہتے ہیں اس نے خالی کر دیا تو جو کچھ خدا کی مرضی ہے, ڈیزائر جو خدا کی ہے وہ اس کو کرنے کی اختیار ہے انسان ہوتے ہوئے. لیکن کچھ چیزیں یہ ہولی اسپرٹ اور ایک تینوں کی آپس کی مرضی کہہ رہے ہیں ول اینڈ ڈیزائر ہے, وہ اسی طرح کرتا ہے جو باپ کی مرضی کو پوری, کیونکہ اس نے جب اپنے آپ کو لمیٹڈ کیا تو اس نے بہت سی چیزوں پہ اختیار اپنا ہاتھ چھوڑ دیا. ان ہیومینٹی ہی از لمیٹڈ بٹ ان گلوریفائی پوزیشن میں ہی ہیز آل اتھارٹی. جب وہ اپنے آپ کو لمیٹڈ کرتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتا ہے. اس میں خدا کی طرف سے جو اس کو حکم ملتا ہے بینگ اے مین ہوتے ہوئے وہ وہی کچھ کرتا ہے. جہاں پہ آ کے ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ کم تر یا چھوٹا ہے,
It's not like that. یسوع مسیح کا اصل میں کلیئر یہ پلان تھا کہ یہودی اس کو the Jewish اس کو ریئلائز کریں, اس کو مانیں کہ he is actually equal to God. He is the Son of God. He is Messiah. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کے لیے, محض جسٹ کامن مین کے لیے ایسے کلیم کرنا آئی تھنک از جسٹ فولشنس, بےہودگی, احمقانہ بات ہے کہ وہ کہے کہ جو باپ کرتا ہے میں وہ کر سکتا ہوں, اور اتنے بڑے بڑے کام جس طرح خدا کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں. نیور ایور کسی پروفٹ نے, کسی بڑے آدمی نے, کسی بھی بڑے آدمی نے ایسی بات کبھی نہیں کی. آئی ایم ایکول ٹو گاڈ, وہ ایسی بات نہیں کرتا کبھی بھی. یسوع نے ہی صرف ایسا دعویٰ کیا, اور ایسا دعویٰ کرنے کے لیے, ایسا کلیم کرنے کے لیے کیا ہے, اٹس امپورٹنٹ کہ اس کی اپروچ, اس کی رسائی وہاں تک ہو. ایون خدا اگر کچھ ہیون میں کر رہا ہے تو اس کی بھی اپروچ وہاں تک ہو سکے کہ وہ دیکھ سکے کہ باپ کیا کرتا ہے. واٹ از فادر ڈوئنگ, واٹ از گاڈ ڈوئنگ. اگر اس کی وہاں تک اپروچ نہ ہو تو ہاؤ کین ہی نو دیٹ کہ واٹ از فادر ڈوئنگ. اور اس کے لیے اسے کامل علم ہونا چاہیے واٹ از ایکچولی ہیپننگ ان دی ہیون, آسمان میں کیا ہو رہا ہے. بلکہ خداوند کہتے ہیں کہ میں وہی کام کرتا ہوں جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں, اور فی الحقیقت خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ وہ کہ ہی از ایکچولی آل مائٹی گاڈ, وہ قادر مطلق ہے. ورس 20 میں لکھا ہے کہ بیٹے کے لیے باپ کی محبت کا خاص نشان یہ ہے کہ جتنے کام وہ خود کرتا ہے اس کو بیٹے کو دکھاتا ہے. یہ کام کیا ہے؟ یسوع نے نہ صرف دیکھے بلکہ انہیں کرنے کی بھی قدرت ہے. He is not even watching, بس وہ دیکھ رہا ہے کہ how the father do, لیکن he has a power to do that. اس کو کرنے کی بھی اس کو قدرت ہے. اس کے ساتھ ہی وہ خداوند کہتے ہیں کہ وہ ان سے بڑے بڑے کام بھی اس کو دکھائے گا تاکہ لوگ تعجب کریں, حیران ہوں. وہ کیا بڑے بڑے کام تھے؟ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ خداوند مردوں کو زندہ کرتے ہیں, مردوں کو زندہ کرتے ہیں, ان کو صرف کہہ دیتے ہیں اور وہ باہر آ جاتے ہیں. ان سارے بڑے بڑے معجزوں کی جو, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں تعجب کرو گے کیونکہ ابھی تک خداوند نے وہ زندہ کسی کو نہیں کیا تھا, مردوں کو زندہ کرنے کا کام. بڑا کام جو کیا ہے, ایک تو مردوں کو زندہ کرنا اور ایک ججمنٹ. ٹو میجر تھنگ ہیں جو گیونگ لائف اینڈ ججمنٹ. ججمنٹ وہی کر سکتا ہے جو خود ہولی ہو, خود ٹرو ہو, اور جس کے پاس اچھے برے کا سارے کا پرفیکٹ نالج ہو کہ if اس کے پاس کوئی کیس آیا تو اس کی کر سکے یس یو آر رائٹ اینڈ یو آر رانگ. کامل علم ہو, جس کے پاس یہ پاور ہو کہ وہ سچا فیصلہ کر سکے, وہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. ورس 21 میں یہ ایک اور بڑا بیان ہے کہ بیٹا باپ کے برابر ہے, کیونکہ یہودی اس پر الزام لگاتے تھے وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے. لیکن خداوند نے کبھی بھی اس الزام کے لیے انکار نہیں کیا, ڈینائی نہیں کیا, بلکہ اس کے بعد انہوں نے اور زیادہ ثبوت پیش کیے کہ میں اور باپ ایک ہیں, اور جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اس طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے. کیا کبھی کوئی انسان ایسا کہہ سکتا ہے؟ میں بار بار اس لیے کہ انسان ایسا, if any human being can say that کہ as God can rise people, ان کو زندہ کرتا ہے, میں بھی کر سکتا ہوں. جتنے بڑے جادوگر بھی آئے ہیں دنیا میں, میڈیکل میں چلے جائیں, کوئی اس طرح کا کلیم کر نہیں سکتا. نہ ہسٹری میں کیے کسی نے, نہ آج کیے. کسی بھی ریلیجن میں چلے جائیں, no one have this kind of claim کہ I can do what God can do. So why not we can say yes, you only God can do that. If you are doing what God can do, you are God. جو کسی کے دلوں اور خیالوں کے ارادوں کو جان سکتا ہو اور ٹرو ججمنٹ کر سکتا ہو. اور میرے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ دنیا کا منصف جو ہے یہودیوں کے سامنے کھڑا ان کو اپنے اختیارات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میری اتھارٹی کیا ہے, ان کو بتا رہا ہے, اور وہ اسے پہچاننے سے انکار کرتے ہیں.
वर्स 23 में लिखा है, अब यहां वजह है कि वाई एक्चुअली गॉड गिवन दिस पावर टू हिज सन टू गिव लाइफ टू डेड पीपल, ताकि सब लोग बेटे की, अब उन्होंने क्लियर कर दिया है क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। वाई वजह है ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें। और किस तरह इज्जत करें? सेम मैनर, जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। अगर कोई आके कहे, मैं समझता हूं इस आयत में उन सब के लिए जवाब है जो कहे ओके ओके चलो ठीक है, जीसस के पास भी कुछ पावर थी, कुछ ना कुछ दिया था, लेकिन गॉड इज स्टिल मतलब के पावरफुल और टॉप पे है। लेकिन खुदा खुद कह रहा है यहां पे कि ताकि बेटे की इज्जत किस तरह करें, जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जॉन चैप्टर 14 में खुदा यीशु मसीह कहते हैं क्या? यू बिलीव इन गॉड, बिलीव इन मी। एक्चुअली कहते हैं यू ट्रस्ट इन गॉड, उस पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। उसने ये नहीं कहा तुम बस खुदा पर ईमान रखते हो सब कुछ ठीक है। कहते जब तक तुम सेम मैनर मुझ पर ईमान नहीं रखते, वही ऑनर मुझे नहीं देते जो खुदा को देते हो, यू आर नॉट एक्चुअली ऑनरिंग गॉड। You are not honoring God. If you want to honor God, you have to honor Jesus as well. The same manner you have to give honor. जब honor की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि क्लियरली था ओल्ड टेस्टामेंट में 10 कमांडमेंट्स में क्या था? Do not worship any other God. तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि honor me as you honor Jehovah God. How can he say that? बेटे को देखें, सिर्फ यही नहीं बात की उन्होंने कि खुदा को भी ऑनर दो और मुझे भी दो। खुदा को उन्होंने बाप कहा और उसका अपने आप को बेटा कहा, और कहा कि जैसे बाप को, सबसे पहले तो उनके लिए ये ही हजम करना मुश्किल था कि खुदा को अपना बाप कह दिया उसने, कुफर बकता है, फिर अपने आप को बेटा, और फिर कह रहा है मुझे भी वही इज्जत दो। यहोवा विटनेस वाले, मॉर्मन और अदर पीपल जो कहते हैं दे ऑलवेज टीच दैट जीसस इज लेस देन गॉड, दे आर नॉट एक्चुअली गिविंग इवन जेहोवा गॉड्स ऑनर, क्योंकि जेहोवा गॉड को ऑनर देने के लिए यू नीड टू गिव ऑनर टू जीसस द सेम मैनर। इफ आप उसकी बेइज्जत नहीं करते, जिस पर उसका यकीन नहीं करते, तो हमेशा की जिंदगी तुम्हारी नहीं है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, फिर वही सच सच। जब ये वो बात करते हैं तो इसमें अपनी बात को, जैसे कहते हैं अब कान खोल के सुनो जरा जब मैं बात कर रहा हूं, ये इसका मतलब हमेशा होता है जब वो कहते हैं सच सच, वेरीली वेरीली, ट्रूली ट्रूली मैं तुमको कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता है, एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग टू यू, इफ यू लिसन दैट एंड ऑल्सो मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता है, मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी। मैं समझता हूं कि वो उनको यही कह रहे हैं कि what I am saying to you, if you are not believing and not believing कि मैं जो कह रहा हूं कि उसने मुझको भेजा है, मैं उसमें से निकला हूं, उसकी तरफ से आया हूं, if you are not believing, तो हमेशा की जिंदगी तुम्हारी नहीं है। लेकिन जो बिलीव करता है, सिर्फ उसकी हमेशा की जिंदगी नहीं है, बल्कि क्या है, उस पर सजा का हुक्म भी नहीं है, नो पनिशमेंट, यू हैव फॉरगिवन फॉर एवर। 1 जॉन और उसकी पहले चैप्टर की पहली आयात में बड़ा जबरदस्त वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताता है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उससे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। वो कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी हम पर जाहिर हुई,
جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے اسی لیے کہ وہ زندگی پائے۔ آگے اسی جان چیپٹر 5 ورس 40 میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں زندگی دینے آیا ہوں تو پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس نہیں آتے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی کسی کو اس چیز کے بارے میں دعوت نہیں دے سکتا کہ I will give کہ if he doesn't have۔ اس کے پاس زندگی تھی اسی لیے، بلکہ جان 6:27 میں کہتا ہے فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے جس سے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کیا ہے۔ اس کا اختیار، اس کو دینے کی پاور کس کے پاس ہے؟ جسٹ جیسس کرائسٹ ابن آدم کین گیو دس لائف۔ بلکہ اسی چیپٹر 6 کی ورس 33 میں لکھا ہے کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ ورس 35 میں لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ فار ایور، ہمیشہ کی زندگی۔ ورس 68 میں جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے باتیں کر رہے تھے تو کچھ شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے، تو خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو کہا، پترس کو کہا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ اور شمعون پترس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا ایک بہت بڑا زبردست دعویٰ جان 10:10 میں ہمیشہ یاد رکھیے، یہ آیت بڑی پاورفل ہے۔ وہ کہتے ہیں چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالے ہلاک کرنے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ abundant life I came to give life۔ کون سی abundant life؟ 27 میں لکھا ہے میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ اور مارتھا کو خداوند نے ایک بڑی زبردست بات کہی جان 11:25 میں، یسوع نے اسے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ یہ ہے سٹیٹمنٹ خداوند، زندگی صرف یسوع کے پاس ہے۔ اور 26 میں لکھا ہے اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ اور اس کے بعد اس نے خداوند نے کہا کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اور یہ کویسچن آج تک گونج رہا ہے سب کے لیے دنیا، کیا تو ایمان رکھتا ہے؟ Do you believe that؟ کہ if you believe in me، میں ہوں قیامت اور زندگی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس نے اقرار ہی نہیں کیا، ایک اور بڑی زبردست بات کی۔ ورس 27 میں کہتی ہے اس نے اسے کہا ہاں خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ You are the son of God، Messiah of اسرائیل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسپرچولی طور پر اس کے بعد اصل میں دنیا زندہ ہونی شروع ہو گئی۔ جب پہلے ہی روز پینتیکوست کے بعد پترس نے پیغام پیش کیا تو کتنی زندہ ہو گئے؟ 3000 زندہ ہو کر تو وہ خداوند میں مل گئے۔ یہ ہے خدا کی باتیں۔ آج بھی دنیا میں لوگ ہیں وہ روحانی طور پر ڈیڈ کون ہے؟ یاد ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ خداوند پہلے مجھے جا کے اپنے باپ کو دفن کرنے دے پھر میں تیرے پیچھے آ کے چلوں گا۔ تو خداوند نے کیا کہا؟ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ یہ خداوند کا، یہ آپ کہیں کہ پاسٹر ساری دنیا ڈیڈ کہی جا رہا ہے۔ جیسس سیڈ لیٹ دا ڈیڈ بیری ڈیڈ۔
خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مردوں کو مردے دفن کرنے دے. اب آپ اگر اس کو لٹرلی الفاظ پہ جائیں, لفظوں پر, مردے مردوں کو کیسے دفن کریں گے؟ ایک پہلے ڈیڈ ہے اور وہ دوسرے کو کیسے کرے گا؟ ایکچولی ایوری باڈی از ڈیڈ وداؤٹ کرائسٹ. تو میرے پیچھے ہو لے, مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے, تو میرے پیچھے ہو لے. جو خداوند کو قبول کرتا ہے وہ روحانی طور پر اسپرچولی, اور وہ ریزریکشن آج بھی جاری ہے اور یسوع کے آنے تک ہمیشہ جاری رہے گی. اس کی فلفلمنٹ جو ہے کمپلیٹلی جو ہوگی مسیح یسوع کے آنے پر ہوگی. آج بھی جو اس کو اپنا منجی مانتا ہے, خداوند یسوع مسیح اس کو روحانی طور پر زندہ کر دیتے ہیں. ہاللیلویہ. بلکہ افسیوں چیپٹر 2 ورس 1 میں لکھا ہے, اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے. بلکہ کولوسین 2:13 میں لکھا ہے, اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویک اجمل بھائی نے پیغام دیا تو مصرف بیٹے کے بارے میں, تو وہ جب وہ باپ کو چھوڑ کے چلا گیا تو وہ گناہوں میں مردہ تھا. تو وہ جب واپس آ گیا تو اس کے باپ نے کیا کہا؟ یہ کھو گیا تھا ملا ہے, یہ مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے. ڈیڈ تھا اسپرچولی, اور وہ اپنے گناہوں میں. بلکہ بائبل جو ہے گناہ گار انسان کو ڈیڈ پیپل میں شمار کرتی ہے, ان کو ڈیڈ کہتی ہے. افسیوں 5:14 میں پالوس رسول پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ, تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. آپ اگر غور کریں کہ یہاں پر اس نے یہ نہیں کہا پہلے تو اٹھ جا تو پھر تو اٹھے گا تو پھر مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا, بلکہ مردوں میں سے جاگ اٹھ, یعنی یو آر ڈیڈ ایکچولی. تو لائٹ آف کرائسٹ ول شائن اپون یو, دین یو ول بی ریزن. لائٹ ول ٹیل یو ویئر ایکچولی یو آر ان ڈارکنس. تو تاریکی میں پڑا ہوا ہے, اور جب لائٹ پڑے گی تو تجھے پتا چلے گا کہ میں کہاں ہوں, تو پھر تو لائٹ کو فالو کرے گا تو یو ول ریزن, یو ول رائز. اس نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ جاگ تو پھر یسوع تجھے زندگی دے گا. تو آلریڈی ڈیڈ ہے. مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا تو پھر اس کی لائٹ پڑے گی. اور میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو کہ بائبل میں جو لفظوں کی ترتیب ہے نا, فینٹاسٹک ہے. اٹس ریئلی اٹس امیزنگ, کیونکہ بائبل ڈونٹ میس ود دا ورڈز, کیونکہ دس از ٹرو ورڈ آف گاڈ. آج بھی یسوع اس دنیا میں لوگوں کو یہی پکارتے پھرتے ہیں, کم الائیو, کم فرام دس ڈارکنس, اور مردوں میں سے جی اٹھ. دس از ورڈ آف فل آف ڈیڈ پیپل. لکھا ہے وہ وقت آتا ہے کہ بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے, اور جتنے سنیں گے وہ جی اٹھیں گے. ایک اور بیشا یاد رکھے, مردے خدا کے بیٹے کی آواز, کہ جو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کوئی سنے گا جی اٹھے گا. اٹس ناٹ دیٹ. دیر آر مینی پیپل, آپ ان کو خوشخبری کا کلام سنائیں, دے ول لسن, اور آپ دے all listen, لیکن سب ایمان نہیں لاتے. اس لیے سب نہیں جی اٹھیں گے, بلکہ وہی جی اٹھیں گے جو سنیں گے. بلکہ لکھا ہے جتنے اس کے بیٹے کی آواز سنیں گے وہ جی اٹھیں گے. کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جتنے سنیں گے. اس کا مطلب ہے کہ سننا, یہ کون سی سننا کی, ناٹ ایوری باڈی بٹ دس کہہ سکتے ہیں افیکچوئل ہیئرنگ آف دا ہارٹ, دل سے سننے کی بات. جیسے مرکز 8:18 کہ ہے تم دیکھتے نہیں اور کان ہے تم سنتے نہیں. بلکہ ریولیشن میں بار بار خداوند کہتے ہیں جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. وچ ایئر, کون سے کانوں کی, دل سے, روح سے جو اس کی خدا کی بات کو سنتا ہے. ہر کوئی جو سنتا ہے وہ لیکن ایمان نہیں لاتا,
تو وہ سمجھے ڈیڈ ہے. ورس 26 پہ لکھا ہے کیونکہ جس طرح باپ اپنے میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے. انسان ہوتے ہوئے دیٹ واز گیون ٹو ہم کہ یہ اتھارٹی, کیونکہ دیٹ واز ایکچولی مین پرپز آف جیسس ٹو کم ان دس ورلڈ ٹو گیو لائف. تو یہ اتھارٹی جو تھی جیسس کے پاس تھی اس وقت بھی انسان ہوتے ہوئے کہ گیو لائف ٹو پیپل. دیٹ واز ایکچولی دا مین پرپز از کیم, کہ اس کو اس لیے وہ جہاں پہ بخشا کا ذکر ہے کہ ایون ہی لیفٹ ایوری تھنگ, اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, لیکن یہ اس کو بخشا گیا تھا کہ ایون ہی لیفٹ آل ہز اتھارٹی, اپنا جلال سارا کچھ اپنے کو پس کیا, لیکن یہ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مردوں کو زندگی, ڈیڈ کو زندگی دے. تو اس لیے پھر وہ باپ کی مرضی تھی, باپ کے ساتھ ایکول ایگریمنٹ تھا کہ یو کین ڈو دیٹ, یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, کیونکہ دس از دا پرپز یو کیم. اس میں زندگی تھی. اور اب کوئی کہے کہ اچھا اس وقت اس کو دی گئی تھی یہ پاور کہ وہ یوز کرے, لیکن یوحنا کی انجیل میں ہم پہلے چیپٹر میں پڑھتے ہیں تو اس کی ورس 4 میں لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. خیر وہ دیتا نہیں اس کے اندر the source of life. When he came to this world he was the source of life. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. ہاللیلویا. آپ کو یاد ہے کہ جان چیپٹر 17 جب خدا یسوع مسیح واپس جانے والے تھے تو انہوں نے ایک پریئر کی, اے باپ جو کام تو نے مجھے کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا میں نے اس کو کمپلیٹ کیا, اب اپنے بیٹے کو وہ جلال دے جو وہ تیرے ساتھ دنیا کی پیدائش سے پہلے رکھتا تھا. بیفور ایون یو کریٹڈ, وی کریٹڈ دیٹ ورڈ, بیفور دیٹ تیرے ساتھ جلال ایکول ٹو گاڈ, فیس ٹو فیس گاڈ, دیٹ تاکہ, اور اس میں بڑی تاکہ بیٹا تیرا جلال کرے اور تو بیٹے کا جلال ظاہر کرے. یا ریئلی کہ میں اس پہ آتا ہوں تو ہاؤ کین اے پرسن کین سے دیٹ, ہاؤ کین اے پرسن کین کلیم کہ تو میرا جلال ظاہر کر میں تیرا جلال ظاہر کروں. اس بیکاز ہی واز ایکول ٹو گاڈ. ہاللیلویا. ہی از گاڈ. میں بلکہ کل بھی ہم بات کر رہے تھے تو میں کہتا ہوں کہ اگر بائبل اس چیز کو پروف نہ کرے کہ جیسس از the son of God اور جیسس equal to God, all thing we are just believing is a lie. We are just pretending we are still dead in our sins. If you don't believe that Jesus is the Son of God, He is a divine power and equal to God, you are still dead. I am still dead. Those are just pretending. Jesus is the Son of God. He is a wonderful. سے تعجب نہ کرو کیونکہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے, جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے. That is resurrection after 1000 years کی خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کے بعد کی جو ججمنٹ ہوگی اس کے بارے میں یہ ہم بات کی گئی ہے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے.